مفتی صاحب آپ نے ڈیٹیل سے تفصیلاً ہمیں بتایا. ڈاکٹر صاحب آپ نے مفتی صاحب کی باتیں سنی, آپ آسان لفظوں میں بتائے گا جو دیکھ رہے ہیں انہیں بھی سمجھ آئے آخر ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مفتی صاحب نے تو بہت سی شرعی بات بتا دی اور اس سے پہلے آپ قانونی پہلو بھی بتا چکے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی تو ایسا ہوتا ہے جس میں باپ کا جرثومہ ہی ہوتا ہے اور ماں کا ہی اس آدمی کی بیوی کا ہی انڈا ہوتا ہے, اور وہ یوٹرس کے باہر بچہ دانی کے باہر اس کو امپلانٹ کیا جاتا ہے, فرٹیلائز کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کو ماں کے بچہ دانی میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ تو اسی کا ہوا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو کسی دوسرے آدمی, جو پاکستان میں نہیں ہوتا ہے, تو کسی دوسرے آدمی کا جرثومہ لے کر کے جو اس شوہر کی جو بیوی ہے اس کے انڈے لے کر کے باہر لگایا جاتا ہے, جو فرٹیلائز ہو جاتا ہے اس کو دوبارہ اسی آدمی کے شوہر کے بیوی کے بچہ دانی میں ڈال دیا جاتا ہے. تو جینیٹیکلی یہ بچہ اس آدمی کا نہیں ہوا لیکن اس کی بیوی کا ہے. یہ ہوتا ہے, یہ پاکستان میں نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے ہوتا ہے کہ بیوی کے انڈے میں خرابی ہوتی ہے, بیوی کے انڈے نہیں بن رہے ہوتے ہیں, تو یہ آدمی اپنا جرثومہ دیتا ہے, کسی اور عورت کا انڈا لے کر کے اس کو باہر فرٹیلائز کیا جاتا ہے اور اس کی بیوی میں ہی اس کو ڈال دیا جاتا ہے اور اس میں سے بچہ بن جاتا ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بیوی کا انڈا ہوتا ہے اور اس کی شوہر کا جرثومہ ہوتا ہے اور اس کو کسی دوسری عورت کے بچہ دانی میں ڈال دیا جاتا ہے, یہ اور وہ ایک بن جاتا ہے. لیکن بات یہ نہیں ہے, بات اصولی یہ ہے کہ جب طب کے پیشے میں پیسہ سب کچھ بن جائے تو اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ امریکہ میں اور انگلینڈ میں اور یہ میں سارا کام ہوتا ہے, لیکن وہاں پر اس کا ایک بڑا ایتھیکل کنڈکٹ ہوتا ہے, اس کے تمام ایک طریقہ کار ہوتا ہے. بچہ جو بھی ہوتا ہے اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. ماں اور باپ جس معاہدے کے تحت اس بچے کو دنیا میں لا رہے ہیں اس معاہدے میں قانونی پروٹیکشن ہوتا ہے. تو یہ جو ایک طرح کا کھیل ہو رہا ہے پاکستان میں, جہاں پر آپ لیور بھی خرید لیتے ہیں, کڈنی بھی خرید لیتے ہیں, اس قسم کے طریقہ کار سے بچہ ہو رہا ہے جس کی کوئی قانونی کاروائی نہیں کی گئی ہے, تو پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب حقیقت کیا ہے؟ اگر حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب آئے ہیں, مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب امریکہ سے آئے ہیں تو ان کو ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ امریکہ میں یہ تو پاکستان میں کیوں آئے ہیں, کیونکہ امریکہ میں یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. امریکہ میں قانون کی اتنی زیادہ عملداری ہے کہ اس قسم کے کام میں کام ضرور ہوتا ہے لیکن اس میں تمام تر قانونی. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات ہم نے تفصیل سنی, آپ ہمارے ساتھ رہے گا. مفتی صاحب اگر آخری صورت ہو جس میں جرثومہ بھی مرد کا ہو اور انڈا بھی اسی کی بیوی کا ہو, مطلب دونوں میاں بیوی کا, اور وہ کسی اور عورت کے پاس جائے جیسے کہ رخسانہ اور ڈاکٹر فاروق صاحب کے کیس میں ہوا, تو اس صورت میں شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ بیضہ بھی اس عورت کا ہو اور جرثومہ بھی اس کے شوہر کا ہو, لیکن دونوں میں سے کسی ایک کے نقص کی وجہ سے براہ راست رحم میں استقرار حمل نہ ہو سکتا ہو, تو اسے ٹیوب میں فرٹیلائز کر کے اسی شخص کی بیوی کے رحم میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ نسب صحیح ہے اور شرعاً ناپسندیدہ ہونے کے باوجود اس میں حرمت نہیں ہے. اور حضور کا فرمان ہے کہ لا یسقی ماءہ ذرا غیر ہی, کہ کسی شخص کا جرثومہ یا نطفہ غیر کی کھیتی کو سیراب نہ کرے. تو جہاں وہ غیر کی کھیتی کو سیراب کرے گا وہ شریعت کی روح سے ناجائز ہوگا, لیکن اگر وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے ہے تو اس پر زنا کی حد جاری نہیں ہوگی, لیکن شرعاً وہ ناجائز ہوگا. مفتی صاحب ناجائز کیوں ہوگا جب دونوں میاں بیوی کا جرثومہ اور انڈا اور صرف اس نے کسی اور عورت کے پیٹ میں پروان چڑھا ہے, تو پھر ناجائز کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ اگر آپ کو اللہ کے رسول کے فرمان کو تسلیم کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ کسی کا پانی غیر کی کھیتی کو سیراب نہ کرے. اگر آپ احادیث کو نہیں مانتے آزاد امریکہ کی طرح, تو پھر تو اپنا آپ کوئی لا یا ایتھیکل کوڈ یا کنڈکٹ بنائیں,
وہ الگ چیز ہے. آپ مجھ سے شرعی بات پوچھ رہے ہیں اور جب شرعی بات بتائی جائے تو اس کو مسلمان تسلیم کر لیتا ہے اور قبول کر لیتا ہے. میں نے جی ہاں فرمائیں. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ منیب صاحب کی یہ بات شاید درست نہیں ہے کہ امریکہ آزاد ہے اس معاملے میں. دیکھیں امریکہ میں قوانین بڑے سخت ہیں اور بڑے ایتھیکل کنڈکٹ کے طریقے سے ہوتا ہے. ریپروڈکٹیو میڈیسن آج کی دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے. دنیا میں 15% کپل کو بچے نہیں ہوتے ہیں اور اگر سائنس ان کی کسی طریقے سے مدد کرتی ہے اور ماؤں کو بچے اور باپ کو بچے ملتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کوئی طریقہ کار ایسا نکالنا چاہیے جس میں کوئی اخلاقی ایتھیکلی کوئی پرابلم نہ ہو. یقینی طور پر منیب صاحب بہت بڑے عالم ہیں اور میرا علم تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو کہہ رہے ہوں گے شاید وہ صحیح کہہ رہے ہوں, لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ امریکہ میں یا انگلینڈ میں یا یورپ میں کیا ہوتا ہے اس قسم کے کیس میں. اس قسم کے اس کو ہم کہتے ہیں سیروگیٹ مدر. ایک ایسی ماں جس کو ایک طرح سے سمجھ لیں کرائے پہ لیا جاتا ہے اور ایک ہی میاں بیوی کے فرٹیلائز کیے ہوئے نطفے کو وہاں پر دیا جاتا ہے تاکہ وہ وہاں پر پرورش کر کے بچہ پیدا ہو. بچہ بنیادی طور پر جینیٹیکلی شوہر اور بیوی کا ہی ہے, انہی ماں باپ کا, جینیٹیکلی ان کا ہے. اس عورت نے ان سے معاہدہ کیا کہ آپ مجھے 20 لاکھ روپیہ دیں اور میں اس بچے کو پیدا کروں گی. جیسے آپ دودھ کے لیے بچے کو دے دیتے ہیں, ماں لے لیتی ہے اس کو دودھ پلاتے ہیں اور آپ پیسے دیتے ہیں, وہ دودھ پلاتی رہتی ہے, بعد میں ماں باپ بچے کو لے جاتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر شاہ, بہت شکریہ. مفتی منیب الرحمان اپنی ماہرانہ آراء سے آگاہ کر رہے تھے. یہ کیس کیا رخ اختیار کرے گا؟ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور اب یہ عدالت پر ہی ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے. اور اب رخ کرتے ہیں کچھ اور سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے. بات کریں گے تحریک انصاف کی, جس کا میچ شروع ہونے سے پہلے ہی کھلاڑیوں نے ٹیم کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے. مگر ٹیم کے کپتان کہتے ہیں تم نہ صحیح تو کوئی اور صحیح. جی ہاں, یہ کہانی ہے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شیریں مزاری کی, جنہوں نے اپنی پارٹی پر وڈیروں اور جاگیرداروں کے قبضے کا الزام لگاتے ہوئے اسے الوداع کہہ دیا. CNBC پاکستان سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے شیریں مزاری نے کہا کہ تحریک انصاف کا نظریہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور پارٹی پر نئے لوگوں کا قبضہ ہو گیا ہے. جو عہدے ہیں پی ٹی آئی کے سینئر موسٹ, اس میں نئے لوگ کتنے آئے, کن کے لیے اسپیشل عہدے کریٹ کرے گئے اور کس میں ابھی تک ان کے علاوہ سیکرٹری جنرل کے علاوہ کتنے اور ابھی تک پرانے لوگ ہیں. حامد خان صاحب ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ اور ایک الوی صاحب ہیں. باقی آپ سینئر وائس پریزیڈنٹس دیکھ لیں, آپ کیا کہتے وائس چیئرمین دیکھ لیں, پریزیڈنٹ دیکھ لیں, جو عہدے خاص کریٹ کیے گئے. تو اس واسطے یہ آرگیومنٹ جو وہ PSC کی دے رہے ہیں یہ ٹوٹلی آدھی بات چھپا رہے ہیں. ڈاکٹر شیریں مزاری نے کہا کہ کافی عرصے سے ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی. پاکستان تحریک انصاف کی معاشی پالیسی کبھی زیر بحث نہیں آئی اور جماعت اسلامی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی تحریک انصاف کی پالیسی نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ جو ان کی اکنامک پالیسی بالکل ڈسکس نہیں ہوئی. سیٹ ایڈجسٹمنٹس کریں گے جماعت اسلامی وغیرہ کے ساتھ, یہ بھی ہماری پالیسی نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں جو لوگ ٹاک شوز میں پالیسیز کو کانٹرڈکٹ کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب کس نے کہا کہ آپ کی جنگ ہے؟ کوئی ایکشن نہیں لیا. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عارف علوی نے CNBC پاکستان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شیریں مزاری کا عوام کے سامنے پارٹی پر الزامات لگانا غیر مناسب تھا, جس کی وجہ سے انہیں شو کاز نوٹس دیا گیا. عارف علوی نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے نئے لوگ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اور نئے آنے والے لوگ دیانتدار بھی ہیں. ہم نے جب شیریں مزاری صاحبہ کو شو کاز اس وجہ سے دیا تھا کہ کیوں پبلک میں گئیں, تو اس کے اندر میں نے یہ واقعہ بھی لکھا تھا کہ دیکھیے آپ کی موجودگی کے اندر یہ بات طے ہوئی تھی کہ ایک کوڈ آف ایتھکس ہے جس کو اسٹرکٹلی اپلائی کیا جائے گا. عارف علوی نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے نئے لوگ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اور نئے آنے والے لوگ دیانتدار بھی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے. اس بات کا امکان ہے کہ اتنی بڑی پارٹی میں جس کے 1 کروڑ ممبران ہوں, اس بات کا امکان ہے کہ ڈفرنس آف اوپینین ہوگا اور ہم ایک کلچر بنانا چاہتے ہیں جو جمہوری ہو, جس کے اندر سب برابر ہوں اور جس کے اندر کسی ایک کو کوئی پریفرنس نہ دی جائے. جی ہاں, یہ تھی پاکستان تحریک انصاف کی سابق رہنما شیریں مزاری, جنہوں نے پارٹی کو خیر بات کہہ دیا. مگر پارٹی کی مقبولیت پر اس سے کیا فرق پڑتا ہے, یہ تب پتہ لگے گا جب تحریک انصاف کا مسلم لیگ نون,
PPP اور قاف لیگ سے انتخابات میں مقابلہ ہوگا۔ پاکستان کی سیاست ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتی، اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے سینئر تجزیہ کار عارف نظامی صاحب سے۔ نظامی صاحب، سب سے پہلے تحریک انصاف کی بات ہو جائے، کیا PTI کی مقبولیت میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے؟ جی دیکھیں، یہ شیریں مزاری صاحبہ والا جو مسئلہ ہے نا، یہ ایک اولڈ گارڈ جو PTI کے اس وقت ایک بہت محدود پارٹی تھی چند لوگوں کی، اس میں کوئی شامل بھی نہیں ہونا چاہتا تھا، اس کی کوئی ایکٹیویٹی بھی نہیں تھی۔ اب شیریں مزاری صاحبہ کہتے ہیں کہ جاگیرداروں اور امیروں اور وڈیروں کا قبضہ ہو گیا، تو یہ خود بھی تو جاگیردار ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ راجن پور سے، مزاری خاندان سے ان کا براہ راست تعلق ہے۔ ایک تو ان کو لغاری برادران کی جو شمولیت ہے یہ پسند نہیں تھی، پھر ان کے جو ویوز ہیں وہ بہت ایکسٹریم ہیں، مثلا بہت زیادہ اینٹی امریکہ ہیں، بہت زیادہ وہ شد و مد اور تیزی سے بولتی ہیں، اور عمران خان ایک اب پارٹی بن گئی جو کہ میس پارٹی ہے۔ اور جو اصل جھگڑا اس وقت ہوا جب ان کو نظر انداز کیا جا رہا تھا، 17 ستمبر کو راجن پور میں ایک جلسہ انہوں نے رکھا، عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اس میں آؤں گا، پھر موسم کی خرابی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں آ پاؤں گا، انہوں نے کہا اگلے روز رکھ لیں، پھر اس کے بعد وہ انتظار کرتی رہی، عمران خان صاحب نہیں پہنچ سکے، تو یہ ایک آخری کیل ثابت ہوا جس کی وجہ سے پھر انہوں نے بڑی ہی اسی روز بڑی شد و مد طریقے سے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو کرٹیسائز کیا، جس پہ ان کو شو کاز نوٹس دیا گیا، اور آج جب اس کی ایکسپائری ڈیٹ تھی اس کی 1 ہفتے کی تو انہوں نے ریزائن کر دیا۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ PTI کو ان کے جانے سے، کیونکہ یہ تو الیکٹیبل ہیں ہی نہیں کسی صورت بھی۔ نظامی صاحب کہیں یہ وجہ تو نہیں جو پرانے رہنما تھے ان کو اہم عہدے نہیں دیے گئے، اور PTI میں جو لوگ بعد میں آئے وہ کسی کو وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا، کسی کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا، کسی کو سیکرٹری اطلاعات بنا دیا گیا؟ جی دیکھیے، ایک بنیادی کانٹرڈکشن ہے عمران خان صاحب کے سٹینڈ میں۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میں سونامی لے کے آ رہا ہوں اور جو میں سویپ کر جاؤں گا، جو میرے ٹکٹ لے گا وہ کھمبے کی طرح الیکٹ ہو جائے گا، اس طرح بھٹو کا انقلاب ہے۔ لیکن ان کی سینس آف انسیکیورٹی بھی یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے نام، چاہے وہ مشرف صاحب کے دور کے ہوں، اب مشرف صاحب کے کئی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہیں، اور شیریں مزاری صاحبہ بھی مشرف دور کی ہیں، انہوں نے مشرف صاحب کی ریجنل اسٹڈیز کی ہیڈ رہی ہیں ان کے دور میں اپوائنٹی، انہوں نے ایک کتاب لکھی جو کہ کارگل کو وائٹ واش کرنے کے لیے تھی۔ تو یہ ایک طرف تو یہ لوگ ہیں، دوسری طرف وہ پھر ایسے لوگوں کو لانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب جو الیکٹیبل ہوں۔ اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب خود شور نہیں ہے کہ ان کی سونامی جو ہے واقعی رنگ لائے گی، اس لیے وہ الیکٹیبل لوگوں کو لانے کے لیے کمپرومائزز کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کسی چینج کی علامت نہیں ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ایک تھرڈ آپشن کے طور پہ ابھر سکتے ہیں۔ نظام صاحب، اب پیپلز پارٹی MQM تعلقات کی بات کی جائے تو دوسری طرف MQM ایک بار پھر خفا ہو گئی ہے، کیا اس مرتبہ بھی رجوع ہو جائے گا جس طرح ماضی میں بھی MQM ناراض ہوتی تھی اور مان جاتی تھی؟ دیکھیے MQM جو ہے معذرت کے ساتھ جب سے میں دیکھ رہا ہوں وہ حکومت میں ہی رہے ہیں، کولیشن میں رہے ہیں، مشرف دور میں بھی وہ حکومت میں تھے، اب بھی وہ حکومت میں ہیں۔ گورنر رشید العباد صاحبہ نے ریکارڈ توڑ دیے سارے آفس میں رہنے کے، تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی کمپرومائز جو ہے وہ ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی مصیبت یہ ہے کہ وہ اگر بہت زیادہ سجدہ سیف کرتی ہے MQM کے سامنے تو ان کی اپنی پارٹی کے اندر سندھ کے اندر ڈسینٹ موجود ہے، سندھی نیشنلسٹ ان کے خلاف ہیں، اور ان کی جو کور کانسٹیٹوئنسی ہے سندھ میں وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو بہت شکریہ عارف نظامی صاحب اپنی ماہرانہ آراء سے آگاہ کرنے کے لیے۔ نیوز آر 9 میں کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی تبصروں، تجزیے اور رپورٹس کے ساتھ۔ میں ہوں عظمیٰ اعجاز خان اور میں ہوں تشام خالد۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے CNBC پاکستان۔